عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ حیض کا بھی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صریح بیان فرمایا ہے اور اس کے مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ حیض وہ خون ہے جو فطرتاً عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور یہ جس وقت عورت حاملہ ہو جاتی ہے یا بچے کے دودھ پلانے کے ایام ہوتے ہیں تو اس وقت یہ خون نہیں آتا، اور دودھ پلانے کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں اس وقت یہ خون نہیں آتا، حیض کا خون اس وقت نہیں آتا، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب عورت حاملہ نہیں ہوتی تو پھر یہ خون جو ہے یہ آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، یعنی ایک عادت کے مطابق، اور جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں آتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آگے آئے گی، تو اس کے احکام بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ خون جو ہے جس وقت عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو یہی خون جو ہے یہ بچے کی خوراک کے لیے کام آتا ہے، اس کا دودھ بنتا ہے، اور جب عورت بچہ جنتی ہے اس کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے تو اسی خون سے وہ دودھ بنتا رہتا ہے۔ تو یہود و نصارہ، یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق، یعنی کہ انہوں نے جو خود ساختہ مذہب بنایا ہوا تھا اس کے مطابق جس وقت عورت کو حیض آتا تو وہ اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں تھے، کھلاتے پلاتے نہیں تھے، اپنے گھروں سے ان کو نکال دیتے تھے، یعنی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی جس وقت ان کے حیض کے ایام چل رہے ہوتے تھے۔ ماہواری کے ایام بھی ان کو کہہ دیتے ہیں۔ تو ان ایام میں وہ عورت کو گھر سے نکال دیتے، ان کا جھوٹا نہ کھاتے پیتے، ان کے برتنوں میں نہ کھاتے پیتے، جب گھر سے ہی نکال دیے تو پھر باقی بچا کیا۔ تو اس کے بارے میں دو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو، فرمایا جب تک وہ پاک نہ ہو لیں، تو جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ تو محترم اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جس وقت عورت حیض کی حالت میں ہو تو ان کے پاس نہ جاؤ، یعنی ان سے جماع نہ کرو، جماع نہیں کرنا چاہیے، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان سے جماع جائز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ان سے جماع نہ کرو، باقی یہ نہیں کہ گھروں سے نکال دو، ان کے جھوٹے میں نہ کھاؤ پیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا اس کے جھوٹے میں بھی کھاؤ وہ نجاست نہیں ہے، اور ان کو گھروں میں بھی رکھو، گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ تو اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، دیکھیں یہود جن کی آج عورتیں جو ہے اور نئے لوگ، نئی روشنی والے لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہیں کہ جی بس ان کے پاس سب کچھ ہے، یہود و نصارہ کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس عزت ہے اور وہ جناب اخلاقیات کے مالک ہیں۔ تو محترم دیکھیں وہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، عورت کی کیا عزت کرتے تھے، اور آج بھی اگر کھل کر بیان کیا جائے وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے بلکہ بہت سارا نقصان پہنچاتے ہیں اور بہت سارا ظلم کرتے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عزت بخشی ہے، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف ان سے جماع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، اس کے علاوہ گھروں میں رکھو، گھروں سے نہ نکالو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کی جو ہے وہ مخالفت کرو۔ تو محترم ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے، جب ہم ایک مقام ہے جس کا نام ہے صرف، وہاں پہ پہنچے تو مجھے حیض آیا اور میں رونے لگ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا اے عائشہ تمہیں حیض آ گیا؟ تو میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پر لکھ دیا ہے،
تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کرو جس طرح حاجی حج میں ادا کرتا ہے، صرف طواف نہیں کرنا۔ اور فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی۔ اب دیکھیں، یہودی اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں ان کا جھوٹا، نہ کھاتے پیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس بھی دیا اور حضور نے ہمارے لیے یہ سنت چھوڑی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار تھا، محبت، وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں، جس وقت حیض کے ایام میرے چل رہے ہوتے تھے تو میں پانی پیتی، پھر میں وہ پانی والا جو برتن ہوتا وہ پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو حضور اسی جگہ سے پانی پیتے جس جگہ سے میرا منہ لگا ہوتا، جس جگہ سے میں نے اپنا منہ لگا کے پانی پیا ہوتا، حضور اپنا دہن مبارک وہیں رکھتے۔ اور اگر میں گوشت کھاتی، کسی ہڈی سے گوشت کو نوچتی، وہ ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، وہ ہڈی اور وہ گوشت جو ٹکڑا بچا ہوتا وہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی، تو حضور اسی جگہ سے تناول فرماتے جس جگہ سے میرا منہ لگا ہوتا، جس جگہ سے میں نے منہ لگا کے وہ چیز کھائی تھی، وہ گوشت نوچا تھا ہڈی سے، تو حضور وہیں اپنا مبارک دہن رکھ دیتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ اور آج اگر کوئی اس طرح کر دے تو اس کو رن مرید اور طرح طرح کے برے القابات سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ تو حضور کی سنت ہے، میاں بیوی کا پیار جو ہے، محبت جو ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جس گھر میں محبت ہو، خوشی ہو جائز طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو محترم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا مسجد سے مصلی اٹھا دو، اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حیض کی حالت میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، یعنی مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا، باہر کھڑے ہو کے مسجد کے اندر سے جو ہے وہ مصلی اٹھا کر دے دیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات کے جو حجرہ مبارک تھا وہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ تو محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض والی عورت سے یا عورت کے پچھلے مقام سے جماع کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے تو اس نے کفران کیا، کس چیز کا؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یعنی حیض کی حالت میں جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا اس کے پچھلے مقام سے ہم بستری اس کے ساتھ کرتا ہے یا کسی کاہن جادوگر کے پاس جاتا ہے، غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ان کا اس نے انکار کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت جب حیض میں ہو تو میرے لیے کیا چیز اس کی حلال ہے؟ یعنی میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، اس کے قریب جا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تہبند، یعنی ناف سے اوپر، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ عورت حیض کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ جماع نہیں کرنا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے اس سے کوئی نفع نہیں اٹھانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہو، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے، اگر اس سے بچ جاؤ تو یہ بہتر ہے۔ تو محترم یہ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں اور یہ ضرور سیکھنے چاہیے، مرد حضرات سیکھیں اور وہ سیکھ کر جو ہے اپنے گھر جائیں اور اپنی بیویوں کو یہ باتیں بتائیں، یہ مسائل بتائیں، اور اس کے علاوہ وہ پھر آگے عورتوں کو بتائیں گے، کیونکہ ڈائریکٹ عورت جو ہے وہ تو مرد سے آ کر نہ پوچھ سکتی ہے کیونکہ غیر محرم ہوتا ہے، محرم سے تو بہرحال پھر بھی شرمائے گی۔ اور اگر میاں بیوی یہ مسائل آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں تو پھر یہ آگے یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ تو یہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آگے انشاءاللہ العزیز اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اس کے بعد حیض کا بیان جو چل رہا ہے، اس کے بعد ایک استحاضہ ہوتا ہے، پھر نفاس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز تفصیلاً بیان کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ کھول کر بیان کیے جائیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں۔
تو اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور